کسی کا گھر چھوڑ نہ ہوتا تو موسیٰ جیسے کلیم کو موت نہ آتی، اور اگر موت نے کسی کو چھوڑنا ہوتا تو یعقوب جیسے نبی کے باپ کو موت نہ آتی، اور اگر موت نے کسی کو چھوڑنا ہوتا تو سلیمان جیسے حکومتوں پہ بادشاہی کرنے والے کو بھی موت نہ آتی، اور اگر موت نے کسی کو چھوڑنا ہوتا تو ابو بکر اور عمر کو موت نہ آتی، اگر موت نے کسی کو چھوڑنا ہوتا تو عثمان و علی کو موت نہ آتی، اور آخری بات کہ اگر موت نے کسی کو چھوڑنا ہوتا تو محمد الرسول اللہ کو موت، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، موت کسی کو نہیں چھوڑتی اور کسی کا گھر نہیں چھوڑتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے کے ساتھ قبرستان میں تشریف لے گئے، جنازوں کے ساتھ قبرستان میں جایا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں ابھی دفن میں دیر تھی اس آدمی کو، تو بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا خالی نہیں ہوتا کہ جب قبر بندے کو آواز نہیں دیتی، بس بندہ سنتا نہیں۔ فرمایا انا الموت الذي يفرق بين البنات والامهات، او گرم گرم بستروں پہ سونے والا، میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کو بھی اکٹھے بیٹھنے نہیں دیتی۔ انا الموت الذي يفرق بين الزوج والزوجہ، جس بیوی کی ایک ایک ادا پہ ساری زندگی مر مٹنے والا خاوند، اور وہ بھی اس کی محبت میں زندگی گزارنے والی بیوی، میں ان دونوں کے درمیان میں بھی جدائیاں ایسی پیدا کر دیتی ہوں کہ پھر اس جدائی کے بعد کبھی جوڑ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا قبر آواز دیتی ہے انا الموت الذی افرق، میں وہ موت ہوں کہ جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے، ایسی جدائی پھر کبھی میل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا پھر قبر آواز دیتی ہے او بہترین بستروں پہ سونے والا، میرے اندر جب آئے گا تو کم خواب کے بستر نہیں ہوں گے، یہاں تکیے نہیں ہوں گے، ایئر کنڈیشن نہیں ہوں گے، بجلی کے کمکمے نہیں ہوں گے، بجلی کے پنکھے نہیں ہوں گے، تیرا نہ کوئی درد سننے والا ہوگا، نہ تیرا کوئی دکھ سننے والا ہوگا، نہ تیری ہاں میں ہاں ملانے والا کوئی ہوگا، نہ تیری کہانیاں قصے سننے والا کوئی ہوگا۔ میں تنہائی کی جگہ ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کی جگہ ہوں، میں سانپوں اور بچھوؤں کی جگہ ہوں، میں اندھیروں کی جگہ ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ اگر میرے آنے سے پہلے اپنی اس تنہائی کو دور کرنا چاہتا ہے تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس سے میری قبر روشن ہوگی۔ اب لوگوں نے قبروں کے باہر بتیاں جلا لیں، موم بتیاں جل گئیں، دیوے جل گئے، لائٹیں جل گئیں، کمکمے لگ گئے، 100 پاور کے نہیں، ہزار بلب کے، قبروں میں بلب ہزار پاور کے بلب لگ گئے۔
ایمان سے بتاؤ ایمان والو، باہر جتنیاں بھی روشنیاں کر لو، 1000 نہیں لاکھ پاور کے بلب لگا لو، قبر کے اندر تو روشنی جا نہیں سکتی۔ اور قرآن یوں کہتا ہے قبر کے اندر اگر روشنی جائے گی تو صرف اور صرف ایمان کی جائے گی۔ میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے، جب کسی کی چارپائی اٹھتی ہے، جب کسی کی میت اٹھتی ہے، کندھا دینے والے کندھا دے کے چل رہے ہیں، ہر میت کے ساتھ، ہر جنازے کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں۔ فرمایا 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز قبر میں ساتھ جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں کون کون سی جاتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا عن ذکر اللہ۔ فرمایا مال ساتھ گیا، اولاد ساتھ گئی، اعمال ساتھ گئے، یار بیلی دوست سجن رشتہ دار ساتھ گئے، بیٹے ساتھ گئے، بھائی ساتھ گئے، جنازہ ہو گیا، جب قبر میں مٹی ڈال دی، فرمایا مال بھی واپس آ گیا، اولاد بھی واپس آ گئی، رشتہ دار بھی واپس آ گئے، بھائی بھی واپس آ گئے، بہنیں بھی واپس، گھر میں روٹیاں رہ گئیں۔ فرمایا یہ 2 چیزیں تو واپس آ گئیں، اللہ کے رسول قبر میں ساتھ کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، قبر میں نیک عمل ساتھ گئے، اگر عمل ہے تو قبر نور بن گئی، عمل کوئی نہیں تو قبر اندھیری کی اندھیری رہ گئی۔ قبر میں نہ مال ساتھ گیا، نہ اولاد ساتھ گئی۔ ہاں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کر لو جو اللہ نے تمہیں دیا۔ اللہ جی کب کر لیں؟ فرمایا من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت سے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو موت آ گئی، جب موت آ گئی تو اس وقت بندہ کہے گا اللہ جی فاصدق واکم من الصالحین، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں مال کا صدقہ کر لوں، نیکیاں کر لوں، جو نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ آواز آئے گی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا آرڈر آ گیا، نہ 1 منٹ آخر میں ہو سکتا ہے، نہ 1 منٹ پہلے ہو سکتا ہے۔ فرمایا لا يستقدمون ولا يستاخرون، نہ موت آگے آئے گی نہ پیچھے آئے گی۔ او مسلمانوں ایمان تو ہمارا ہے کہ موت آئے گی پتہ کوئی نہیں کب آئے گی کہاں آئے گی، اس لیے اخبار میں تو ہم نے دے دیا فلاں بندہ اچانک مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، او دنیا میں زندگی کو گزارنے والا زندگی کو اس طرح گزار جس طرح مسافر کسی پلیٹ فارم پہ گزارتا ہے، یا زندگی کو جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا، اے میرا عرش یا تو مجھے ثبوت دے کہ جبرائیل نے موت کو پیدا کیا، جبرائیل نے زندگی کو پیدا کیا۔ جب جبرائیل موت کو پیدا کرنے والا نہیں، جب اسرافیل زندگی کو پیدا کرنے والا نہیں، جب یہ کچھ بھی پیدا کرنے والے نہیں، تو پھر ان کو بھی